ایک غلط بندے کو عالم بول دینا فراڈ ہے اسلام کا. انڈرسٹینڈ میں نے کر لیا. ایک منٹ دیکھو گے, ایک منٹ کلپ دیکھو گے, اس سے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. قرآن کی صورت کے خلاف ہے. یہ جو ہاشمیوں نے دین دیا ہے اس قوم کو, اس قوم کے دین کے اوپر نکلو, اس قوم کے دین سے اللہ کے رسول کے دین کے اوپر آؤ. ٹھیک ہے, رسول ہاشمی کے دین پہ آؤ, میرے دین پہ نہ آؤ سر. پتہ ایک غلط بندے کو عالم بول دینا فراڈ ہے اسلام کا. انڈرسٹینڈ میں نے کر لیا. ہاؤ ڈو وی پریکٹیکلی ڈو دیٹ؟ میں نے ابھی نام بتایا نا, کیا وہ آسمان سے اترا ہے, عبدالعزیز طریفی آسمان سے اترا ہے, جا کے جیل توڑ کے باہر نکالے. طریفی جیل میں نہیں ابھی. آپ نے نام لیا ہے. وہ کام کے بندے تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں نا سر, اصلی علماء حق ہر جگہ پہ ہے نا. صحیح. وہ بھی تو وہ نہیں, ہمارے بچے نہیں بن سکتے. Give me 5 علماء حق in پاکستان, کیونکہ وہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی علماء حق بھی, حقانی صاحب علماء حق میں سے میں گواہی دیتا ہوں. I have seen him at play. میں نے خود دیکھا ہے ان کو اپنے ساتھ. کن کن جگہوں کے اوپر میں کیمرے بھی نہیں بتا سکتا نا. ٹھیک ہے, جہاں جہاں جو اللہ تعالیٰ نے کام لیے ہیں. اعتراض آپ کو پوڈ کاسٹرز پہ ہے کہ وہ آپ کا وزن برداشت نہیں کرتے. میں ابھی یہ بھی کاٹ دیا نا میرا, میں نے پتا کیا کیا, میرا اپنا کرو اب کنڈیشن رکھ دی, میرا کرو آ کے ریکارڈ کرے گا. میں نہیں چاہ رہا ہوں یہ بوجھ کیسے راجہ بٹا جائے, میرا کرو کی طرح ریکارڈ کرو. ٹھیک ہے, what I'm saying is, آپ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ میں داڑھی دیکھ کے الرجی کو, مجھے نہیں پتا. میں بتاؤں مجھے اصل میں قرآن کس نے سکھایا ہے فزیکلی. نام لوں گا پڑھ کر بند رہنی ہوگی, پاکستانی نہیں ہے. what I'm saying is, میں علماء حق کے خلاف نہیں ہوں, میں اس فیک بندے کے خلاف ہوں کہ جو اپنے آپ کو عالم کا سرٹیفکیشن لیتا ہے لوکل اپنے کسی مدرسے سے, اور عام عوام کو کہتا ہے عالم ہوں, اور جب اس سے پوچھا جائے اور بھائی اسلام میں بیس دینا حرام, ایران نے بھی دی تھی, اور بھائی میں نے کب کہا ایران کا سوال تم سے. یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں ہر پاکستانی کی بات کر رہا ہوں. جو it seems like کہ پرسنالٹی آپ کے ذہن میں کلیئر ہے, لیکن آپ 4 سے پوچھ چکا ہوں نا, چاروں نے اس سوال کا جواب ہی دیا اسٹریٹ اپ, کہ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب پہ نہ آنے دے بات. نہیں, تو اس کا ایک جنرل فارمولا ہے کہ جس نے بھی دیا اس نے غلط کیا ہے. اس میں کیا ایشو والی بات ہے؟ اسی بات ہے, اس کے لیے عالم ہونے کی ضرورت ہے. I don't think کہ خیر جس چیز سے میں خود واقف نہیں اس پہ تبصرہ کرنا مناسب نہیں لگتا. آپ یہ بلاسمی کیس لڑ رہے ہیں, کمپرومائز دیکھیے, سنیں بلاسمی کیس لڑ رہے ہیں, جج کمپرومائز نظر آتا ہے آپ کو کہیں پہ؟ بہت سے آتے ہیں. تو جب جج کمپرومائز ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے نا استاد جی, آپ کو میں کہوں نا سر اب اسی کے ساتھ کام کرنا ہے, ہارو نا ذرا کیس, تو انہی کے ساتھ ہی کرتے, تو آپ کو ریٹ ڈالنی پڑتی ہے ایک اور کسی اور جج کے ساتھ, جج بدلنا پڑتا ہے نا. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اس جج کو پکڑ کے اٹھا کے باہر پھینک دو, آپ کو یہ 2 نمبر ہے, یہ جعلی ہے, یہ بس چلے تو آپ کر دیں گے سر, اس کے اوپر سسٹم کے اندر رہ کے ہی کام کرتے ہیں سر. آپ جج بدلتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن دوسری طرف پتہ کیا ہے, آپ جج نہیں بدلتے. میری ایک بات سنیں, وہ ادارے ہیں نا جن اداروں میں جا کے, جیسے جوڈیشل جو میں نے کہا حقانی صاحب اسی ادارے سے نکلے, بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ, انہیں جا کے اداروں میں جا کے بتاتے ہیں کہ یار یہ آپ کے جج صاحب نے پاکستان کے اس قانون کی خلاف ورزی کی ہے. تو ایک کمپٹنٹ باڈی ہوتی ہے جو اس چیز کا پھر فیصلہ کرتی ہے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ساحل ادیم از ناٹ اے کمپٹنٹ باڈی کے بتایا کہ یہ 2 نمبر ہے, یہ جعلی ہے. میں نے آپ سے جو سوال کیا, آپ کی جو ٹرمینالوجی ہے, I am not going to let you decoy this one. Listen, you keep on saying I don't let you. Look, it's not up to you. میری بات سن. I said I am not going to let you decoy. آپ بات کو ادھر ادھر کر رہے ہیں. آپ کمپٹنٹ اتھارٹی آپ بتا سکتے ہیں کون صحیح عالم ہے کون نہیں. آپ کمپٹنٹ جب ہمیں کمپرومائز جج بولا ہے, آپ کا لیگل وہ ہے سرٹیفائڈ لیگل ویلیڈیٹر ہے کہ جج آپ کے تھرو سائن ہوگا. نہیں, آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے جج کمپرومائزڈ ہے؟ میں فریق ہوں نا, اگر میرا یہ کیس ہی نہیں ہے کہ جج کمپرومائزڈ ہے تو پھر کمپٹنٹ اتھارٹی کے پاس جائے نا. فریق کب سے فیصلے دینے؟ میں نے آپ کو کیا کہا ہے, میں نے حقانی کیا, میں نے ترکی کا فیصلے کیوں دے رہے ہیں پھر آپ فریق بنے, آپ کہیں یار میں فریق ہوں اس معاملے میں. میں نے میری انڈرسٹینڈنگ ہے, میں نے اس بندے کے بارے میں کمپرومائز کا ٹائٹل دیا, میں نے کون سا فیصلہ کر دیا کہ کون سعودی عرب کافر ہے یا ایران کافر ہے, میں نے کیا فیصلہ کیا؟ پاکستان کے مدارس سیکولر ہیں, مولوی 2 نمبر ہے, سارا مدارس سیکولر ہیں. یہ فیصلہ کون دے رہا ہے؟ پھر یہ آرگیومنٹ ہے, فیصلہ نہیں ہے. اور کیسے آپ یہ فیصلہ دے سکتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان کے یو ہیو ٹو آسک می ویئر از دی آرگیومنٹ بیسڈ آن, وٹ از دی ایویڈنس. یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں فیصلہ وٹ از دی ایویڈنس؟ آپ نے کبھی لائف میں کوئی کسی سے بحث نہیں کی, آپ کا کوئی ڈرا نہیں کرتے آرگیومنٹ. آپ کو پتا سیکولرزم کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے؟ لادینیت. اینڈ یو تھنک کہ ہمارے مدارس جو وہ لادینیت سکھا رہے ہیں؟ جی میرا آرگیومنٹ سن لیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی دین کسے کہتے ہیں سر؟ لیٹس کال اٹ نظام فار دی سیک آف عدلیہ ہمارے دین کا حصہ ہے نا. صحیح, بالکل. کون سی عدلیہ پاکستان کی مدارس کے اندر ہے؟ اوکے, ہماری پولیٹیکل پالیسی جو ہے وہ مدارس سے آتی ہے, پارلیمنٹ ہاؤس سے, سینٹ سے آتی ہے. مان لی بات. جی آرمی کی پالیسی مدارس سے آتی ہے, سینٹ سے آتی ہے. مان دی یہ بات. جی اب اس کے خلاف موومنٹ نہ کرنا
کہ بھائی یہ دین میں ڈالو, یہ دین ہمارے علماء ہونے چاہیے ادھر, اصلی علماء ہونے, یا تو ان کو عالم بنا دو یا اصلی علماء کو ادھر ان پوزیشنز کے اوپر ٹرین کر کے ڈالو, کیونکہ یہ بندے آل انڈیا ایکٹ 1935 کے اوپر ہمارے قانون پہ قانون فائل کر جا رہے, اور آپ کے بلاسفیمی لاز کے اوپر انگلینڈ کا ایکٹ لگا ہوا ہے اس وقت, ٹھیک ہے, کہ ان کے تھرو اس کی اس جورسڈکشن کے اندر اس کا وزن چیک کیا جائے گا. شریعہ کونسل کو 0 ویٹ ہے, سیشنل کورٹ سے سپریم کورٹ تک ڈیسیژن لیتے ہیں, چاہے آسیہ مسیح کو انہوں نے ہالینڈ بھیجنا ہو یا پھر پاکستان میں سزا دینی ہو. یہ نظام مدرسے نے اوکے کیا ہوا ہے. ایک دفعہ 1947 سے مجھے بتائیں کہ تھرو اینڈ تھرو موومنٹ کی ہو کہ بھائی ہم نے پاکستان لا الہ الا اللہ ہے, دین ان لوگوں کے پاس نہیں ہونا چاہیے, دین علماء کے پاس ہونا چاہیے. ہم نے ایوب خان سے لے کے عمران خان تک دین ان کو پارلیمنٹ ہاؤس کو دیے, نواز شریف شہباز شریف کو, دس از آور کسٹوڈین شپ. اگر اس کو الگ کر سنیں جملہ, اور وہ لوگ کہتے ہیں بھائی تو نمازیں پڑھاؤ, یہ خود کہتے ہیں ہاں جنازہ, طلاق, نماز, استنجا, طہارت, پانچے, رفع دین ہمارا کام, ان کا کام قانون اور انہی کے اندر ہم جا کے ریٹ پٹیشنیں داخل کیا کریں گے. اس کو لا دینیت ہی کیونکہ دین اس وقت مشرف کے پاس ہے, محافظ منیر کے پاس ہے, شہباز شریف کے پاس. دین ان کے پاس نمازیں ہیں, ان کے پاس روزے ہیں, ان کے پاس زکاتیں بھی نہیں ہے, خیر ان کے پاس حج بھی نہیں ہے, ایکچولی حج بھی ان کے پاس, تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ دین چلا گیا, اس کو لا دینیت بولتے ہیں نا سر. یہی سیکولرزم میں چرچ اور چیزیں ایسے ہی الگ ہوئے نا, اور کیا ہوتا ہے سر, سمجھیے بات ختم ہوگی بات جی. Here is the problem. پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا لا دینیت, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الہی نظام سے انکار. اب جن لوگوں نے یہ ٹرم کوئن کی ہے اس کا مطلب وہی بتائیں گے, میں اور آپ تو اس میں ایڈ نہیں کریں گے. جورج جیکب ہولیوک, باقی اس کے آگے پرپوننٹس, دے آر آل کلیئر کہ سیکولرزم ان لوگوں کا نظام ہے جو الہیات کو اس دنیا کے لیے ناکافی سمجھتے ہیں, ناقابل اعتبار سمجھتے ہیں. کوئی ایک مدرسہ مجھے بتائیں یہ بتاتا ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, وہ ہمارے لیے ناکافی بھی ہے اور قابل اعتبار بھی نہیں ہے, پھر میں آپ کی بات مانوں گا کہ یہ لا دینیت ہے. رہی بات کہ ہمارے مدارس ایکٹیولی سسٹم کے اندر نہیں ہیں, یہ بات بھی پارشلی درست ہے, کچھ ہیں بھی, بالکل میں ان کو میں لائنوں پہ نہیں مار دوں گا. لیکن میرا ساحل بھائی آپ سے جو شکوہ ہے وہ یہ پہلے ہے آرگومنٹ پورا کر لیں سر, میں اس کے اندر میں بات کر رہا ہوں نا, کہ آپ اس ایشو کو ڈائگنوز ٹھیک کرتے ہیں کہ ہمارے مدرسے کو زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے, پولیٹکس کے اندر ہونا چاہیے, اس کو عدالت کے اندر ہونا چاہیے. ڈائگنوسٹکس بالکل آپ کے ٹھیک ہیں, لیکن اس کے بعد آپ جو دوائی پرسکرائب کرتے ہیں نا وہ زہر ہے کہ ان کو لات مار کے سائڈ پہ کر دو, ہم نے کچھ کرنا ہے. میں کہتا ہوں کہ ان کے پاس جا کے, جو میں نے آپ کو بڑی دفعہ آفر کی ہے کہ کیا آپ اقامت دین کی فرضیت پڑھاتے ہیں یا نہیں پڑھاتے, آنسر از یس, پڑھاتے ہیں. اگر پڑھاتے ہیں تو ہمیں وہ پریکٹس میں نظر کیوں نہیں آتا. آئیے ہمارے ساتھ مل کے کام کریں, 30 سال 35 سال کا ایک پروگرام بناتے ہیں جہاں سے آپ کی ایجوکیشن آؤٹ آف ڈیٹ ہوگی, اس لیے کہ دنیا بڑی آگے بڑھ گئی ہے. allow us to help you, آپ ہماری گائیڈنس کریں, ہم آپ کو اسسٹ کرتے ہیں. 30-35 سال کا پروگرام بناتے ہیں کہ ہم CSS کو سیچوریٹ کرتے ہیں, اپنے دینی جو بچے ہیں ہمارے اس سے عدلیہ کو کرتے ہیں, اس کے علاوہ جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر ہم سارا, یہ طریقہ کار اس کو اچیو کرنے کا. جب آپ یہ کہیں گے کہ انہوں نے نماز روزہ یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں دین میں, پریکٹیکلی جو پریکٹیکل آسپیکٹ ہے اس کا سسٹم کا, اس میں نہیں ہے, یہاں تک میرا آپ کا اتفاق ہے. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ نہیں, اس کے بعد میں نے کہوں گا یہ سیکولر ہے, میرا آپ سے اتفاق نہیں ہو سکتا اس پہ. Tana, when you done? I'm done. Okay. I don't want to quote English names for definitions. I want to know whether when Constantine said that you can take over your church and I will take over the power. Yeah. That's the Council of Nicaea, the base through which Matthew 22 in the Bible, that is the basis. Leave what is to Caesar unto Caesar, and what is to the church unto the church. That's the actual definition of secularism. اب بعد میں آ کے کوئی گورا کہے دین بھی فارغ کر دو سیکولرزم سے, ہم اس کو ڈیفائن کر دیں گے. This happened in the 3rd century. That's no definition of secularism. Well, what is this definition of leave what is to Caesar unto the Caesar, and what is to the church unto the church? What is this? This was derived from a saying of Isa alayhi salam. نہیں میتھیو کی ہے, عیسیٰ علیہ السلام. It's attributed to him. چلے مان لیتے ہیں, بھی گوسپل ساری attributed سمجھ لیں انہوں نے کہ give اس کا ایگزیکٹ الفاظ میرے ذہن ہے کہ it is some go something among the lines
کہ give the king what is out to the king and give to God what is out to the God. اس سے انہوں نے ایک نوشن ڈرائیو کر لیا, اس سے انہوں نے اپنا ان کا سیپریشن جو انہوں نے کر لی وہ کر لی. لیکن یہی کہ جو آپ کا جو ریلیجن ہے وہ what do you call this? This is secularism. that is part of secularism. No, that is the start of secularism. Okay, let's call it start of secularism. And that is the basis of secularism. لیکن جس زمانے میں باتیں کہی جا رہی تھی اس زمانے میں یہ کوئی ایشو نہیں تھا سرے سے. اس کا مطلب یہ تھا کہ بادشاہ ایسے کام کرتا ہے کہ جس کا تعلق ریلیجن سے نہیں ہے, مثال کے طور پہ فورن پالیسی یا اور چیزیں ہیں, ان کی کنسپشن کے مطابق اس کو کرنے دیں. ٹھیک ہے, کوئی سونے کا سکہ کتنا ہوگا یہ ہوگا ان کو کرنے دیں. لیکن سیکولرزم ایز اے پیراڈائم آف لائف کا مطلب یہ ہے کہ دیر از نو گاڈ ان یور لائف ایٹ آل. یہ تو بہت بعد میں جا کے اس کو بعد میں جو کچھ بھی ہوا, میں نے اس وقت آپ کو جو آپ ڈیفینیشن دے رہے ہیں لکھ کے گیا ہوں, یہ کانسٹنٹین کی ڈیفینیشن نہیں تھی, اس کی ڈیفینیشن ببلیکل تھی. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چرچ کو اور اسٹیٹ کو سیپریٹ کرنا ہے, یہ ہولیوک کے بعد کی ڈیفینیشن ہے. بک آف میتھیو وہ ببلیکل نوشن تھا نا, وہ سیکولرزم اسے ڈیرائیو کیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے چرچ ہر معاملے میں نہیں جا سکتا نہیں ہے, ڈیرائیو کیا گیا ہے. بینجامن فرینکلن بتا رہا ہوں آپ کو سر. I agree with everything you say, لیکن کانسٹیٹیوشن آف امریکہ سے پہلے 12 سال پہلے کی بات ہے. میں آپ سے متفق ہوں, ایشو یہ ہے کہ اس پہ آپ خود سے متفق نہیں ہیں. It's a very important thing you're missing here. اگر آپ کو اس پہ دھیان کر لینا ہماری بات ختم ہو جائے گی. کیا آپ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں کہ سیکولرزم میں الہیات کا کوئی نام نہیں ہے, کوئی ذکر نہیں ہے؟ What I'm saying is کسی ایک بندے نے اپنی ایتھیزم کے خواہش پوری کرنے کے لیے ڈال بھی دیا ہو, اس سے یہ پوری ہسٹری آف سیکولرزم, بیسس آف سیکولرزم چینج نہیں ہوتی. سوسائٹیز کا لٹریچر پڑھے, سارے اسی چیز پہ پکے ہیں کہ سیکولرزم از ناٹ جسٹ. یہ تو ہمارے دیسی سیکولر میں ایک لمحے کے لیے آپ کی ٹرمینالوجی استعمال کر لوں جو میں عام طور پہ کرتا نہیں ہوں, یہ جو 2 نمبر سیکولر پاکستان میں آیا ہوا ہے نا, یہ اس نے لوگوں کو بتایا کہ سیکولرزم بڑی اچھی چیز ہے, کہ سب مذاہب کی اجازت ہوتی ہے, آزادی ہوتی ہے, اور حکومت کے معاملات میں مذہب صرف انٹرفیئر نہیں کرتا, باقی مذہب سب کا اپنا اپنا. جو سیکولر لٹریچر ہے اس کے اندر کلیئر بات ہے کہ دیر از نو گاڈ. 700 سال تک سیکولر یورپ کرسچینٹی پریکٹس کرتا رہا سر. مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کیا ہو گیا آپ کو, دا بگیسٹ موومنٹ ان دا ہسٹری بائی نمبرز. مارٹن لوتھر کنگ سینئر کی موومنٹ بائی نمبرز ہسٹوریکلی یورپ کی سب سے بڑی موومنٹ ہے. وہ کیا, وہ سیکولر موومنٹ ہے سر. اٹ از ریفارمیشن کا مطلب ہی ہوگا. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ سیکولرزم کے اندر نہ لے کے آئیں. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. وہ لکھنے وہ بتا رہے ہیں, مجھے ہی پتا ہے. انہوں نے تو اپنی جو ڈیفینیشن لی ہے وہ تو اس کی تو روٹ یوں کہتے ہیں نا بائبل کے اندر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس ڈیفینیشن کی بات کر رہے ہیں جو کہ ہولیوک کی دی ہوئی ہے, وہ آپ کریں نا ہولیوک کی ڈیفینیشن. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں سیکولرزم کی ایک 2.0 سیکولرزم 2.0 سے لکھ دیا, جس نے نہیں, آپ ریٹروایکٹیولی اپلائی کر رہے ہیں کانسیپٹ کو جو اس سے پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. واٹ ایگزیکٹلی آپ کہہ رہے ہیں میتھیو 22 میں یہ سیکولرزم نہیں ہے. مجھے لفظ دکھائیں گے, the words, yeah, what is secularism, what does it mean, seclusion کسے کہتے ہیں. یہی آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ جو سیکولرزم ٹرم بنائی گئی اسی نے بتایا ہے. اس نے بھی لیٹن سے ڈیرائیو کیا, اور اس نے بتایا کہ یہ ان لوگوں کا نام کہتا ہوں, آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں رائٹ ناؤ, کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو الہیات کو ناقابل اعتبار سمجھتے ہیں اور اس دنیا کے سیمینٹکس بولتے ہیں. ہم سیمینٹکس سے پاس نہیں. Is that bad? No, what you're saying is, if you talk philosophy, you can't discuss semantics. Well, that's exactly what I'm trying to actually get at. سنیں, سیزر نے جو کیا, میتھیو نے جو کیا, اور جو کانسٹینٹینوپل میں کانسٹینٹین نے کیا جو, وہ سیکولرزم نہیں ہے, مگر دین کو چرچ سے الگ کر دیا نا اس نے. آپ سیکولر اسے کہیں کہ سیکولر نہیں ہے سر, جو بھی ہے. میں کب کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اسے کہہ دیں کہ سیکولرزم کی ایک سیاسی لیول پہ جب لے کے آئیں گے تو سیکولرزم کا ایک شیپ یہ بھی. یار نہ ہو سیکولرزم, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دا ورڈ سیکولرزم, کیونکہ آپ نے کہا ایسا اس کا مطلب بن گیا, آپ اس کو نہ استعمال کیا. اس کو آپ یہ تو مانیں گے کہ یہ دین اب اسٹیٹ کے پاس چلا گیا اور مذہب آپ چرچ کے پاس چلا گیا, یہ تو مان لیا. ٹھیک ہے, ذاتی چیز ہوگی. اس کو جو بھی نام دیں, صحیح, میں اس کو سیکولرزم بول رہا ہوں, آپ کہیں سر اس کو سیکولرزم بولیں, اس کو کوئی اور لفظ بول دیں. اس میں ویسے آپ دونوں بھائی ہیں ایک جیسے ہی. وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ٹرم جو میں نے بنائی, میں نے اس سے بھی یہی کہ یار یہ ٹرم آپ نہیں بناتے ہیں, جو ٹرم بنی ہوئی ہوتی ہے اس کے وہی مطلب ہوتے ہیں. جینیالوجی ہوتی ہے ٹرمز کی, ٹرمز ہوا میں نہیں کھڑی ہوتی ہیں, دے ایکچولی ہیو دی جینیالوجی. تو آپ اگر اسے کہیں, اس کو obsession بولتے ہیں, یہ والی ٹرم تو پتہ نا آپ کو, جو ہر بار بار پہ انجینئر پہ آ جاتے ہیں. تو آپ بھی اتنے obsessed ہیں اس کو ایوائڈ کرنے میں. میں نے کون
اوائڈ کرنے پہ obsession نہیں ہوتی سر, an oxymoron. ایک کچھ لطیف جملہ بھی ہوتا ہے نا, انجوائے کر لیا کریں اس کو. سنیں نا سر, ضروری بات ہے, عالم کا بچہ سیکھ جائے گا, اصلی عالم بن جائے گا. آپ اس کے بچے کو سیکھنے نہیں دے رہے, آپ اس کے بچے کو کہہ رہے ہیں تیرا باپ بالکل ٹھیک ہے. ڈیفائن کریں گے اس کو. نہیں, میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ تیرا باپ بالکل ٹھیک ہے. Really? میں اسے کہتا ہوں کہ یار تیرے باپ نے بہت کچھ پڑھایا ہے اور بہت بڑا بھی مارے, آئیے محنت کرتے ہیں, وہ جو پڑھایا گیا ہے نا اس کو پریکٹس میں لے کے آتے ہیں. آپ اسے کہتے ہیں تیرا باپ 2 نمبر ہے, تیرا باپ کافر ہے, تیرا باپ سیکولر ہے, وہ آپ سے کیوں, پھر آپ کہتے ہیں لوگ مجھ پہ پابندی لگا دیتے ہیں, بات نہیں کرنے دیتے. اس طرح کی آپ کو توقع کیا ہے اس کے بعد؟ جب جگہ جگہ آپ جا کے کہیں گے فلاں بھی یہ ایسا, فلانا ہے, یہ فلانا ہے, فلانا ہے, وہ ڈو ایکسپیکٹ. کیسے راجا, آپ کو پتا ہے میں نے بولا تھا کہ آپ کے بھائی کو کوئی قتل کر رہا ہو اور آپ کا دوسرا بھائی کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہو, یا آپ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوں, تو یہ کامن سینس کے مطابق بھی, اسلام نہ بھی آپ کو پسند ہو, کامن سینس کے مطابق بھی آپ کو جنم کے دروازے کھلوائے گا. اور سعودی عرب پہ ریٹن پیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اس پیکٹ کا نام قرآن ہے, وہ پہلے ہی کر چکے ہیں ہم. ہر مسلمان ایک دوسرے کا پروٹیکٹر ہوتا ہے ریگارڈلیس آف اینی کنڈیشن. اس پہ میں بین ہوا ہوں, میں کسی عالم کو 2 نمبر کہنے پہ بین نہیں ہوں. یہ 2 نمبر کی اوقات ہے, مجھے بین کریں گے, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اصلی کہانی یہ ہے. آپ ایسا پینٹ برش گھمواتے ہیں جیسے کہ علماء کا نام بیان کریں. That is what you do, sir. یہ پینٹ والی پرابلم, اسی سے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس سے بہت بڑے کیلیبر کی چیز ہیں. یہ ایک تو آپ کی لینگویج, دوسرے آپ کا ایٹیٹیوڈ, یہ 2 چیزیں آپ فکس کر رہے ہیں, آپ بڑے اچھے آدمی ہیں. کیا بات ہے, یہ والے سارے پینترے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قریش کے سردار چلا دیتے ہیں. یا رسول اللہ یہ بات نہ کیا کریں, ہمارے بتوں کو غلط نہ کہا کریں, ہمارے بتوں کو ہمارے بتوں کے بارے میں نا اسٹریٹ جملے نہ بولا کریں, ہمارے بتوں کو غلط کہتے ہیں, ہمارا دل دکھتا ہے. سر آپ موٹیویٹ کریں, آپ ایسا کریں, ہیف اینڈ ہیف. نہیں, کیمرے سے بات کر رہے ہیں, اسے کون سا نہ کرنی ہے آگے سے. ہیف اینڈ ہیف کر لیتے ہیں, میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا ہیف اینڈ ہیف کر لیتے ہیں, کہا تھا موٹیویٹ کر لیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے کہا تھا تم مجھے چاند دے دو جو تم دے رہے ہو, میں آپ کو تم مجھے سورج دے دو جو تم مجھے دے رہے ہو. میں بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا, کہ اگر کسی صحابی نے کہا نا کہ بدر میں ہم نے یہاں پہ جو لگائے ہوئے ہیں, اپنا کیمپ لگایا ہوا ہے, اپنے کیمپ کو اگا کے اگر ادھر لے جائیں, تو آپ یہ پہلے بتائیں یہ وحی کا فیصلہ ہے یا آپ پیسے, کہا کہ نہیں وحی نہیں ہے, ٹھیک ہے ادھر لے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نہیں کہا کہ تم کون ہوتے مجھے بتانے والے. میری پوری بات سنیے گا, کیا کہاں سے استدلال کریں اس میں, یہ تو غزوہ بدر میں ہوا نا, کہ پتہ ہے استدلال کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے سامنے کوئی ایسا ویو رکھا جاتا جو بظاہر ان کے ویو سے ڈفر کرتا ہے, تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے تھے آگے سے جو آپ کہتے ہیں. آل ہاشم کو سکھاؤ اسلام کیا ہوتا ہے, پہلے یہ تو بتاؤ اسلام لگا کیسا, تم شودر مسلمان. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے یہ ٹرمنالوجی سنی؟ میں آپ سے اختلاف کس چیز پہ ہے کہ اگر آپ نبی علیہ السلام کو کوٹ کریں گے تو پھر آپ سیرت کو ایز اٹ از, پھر آپ اس کے اندر اپنی مینوپلی نہیں لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے تھے کفار کو, آپ کہتے ہیں مسلمان. یا تو آپ تکفیر کریں سارے علماء کی کہ سارے کافر ہیں, آپ مسلمان ہیں, یا آپ یہ کہیں کہ یار یہ مسلمان ہے, میرے سے ڈس ایگریمنٹ ہے. میں سیرت کے پریمس پہ آ کے, جیسے صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوتا تھا نا, میں اس طرح سے حضرت خباب کی اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے. کئی مثالیں اور دے سکتا ہوں. تو الٹا حساب ہو گیا. ایک دفعہ 4 فرائض کے بجائے 2 فرائض ہو گئے, تو پھر ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں وہ کم ہو گئی ہے اس کی لینگتھ, یا ان کا کیا ہوا؟ ان کا میں پڑھا دیتا ہوں. انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ یار تم مجھے بتاؤ گے آگے سے اس طرح سے. بتاتا ہوں, اب رک جانا, اب سنیں, صبر سے سننا. جب ایک مسلمان طاغوت کو اسلام کے نام کا لیبل دے گا نا, تو اس سے طاغوت والا سلوک کرنا چاہیے. اصول یہ ہے. ابھی آپ کو آپ کا جواب دیتا ہوں. ایک مسلمان 3-4 واقعات سناتا ہوں, ایک کافی ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو کانٹیکسٹ پتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ انصاف کیجئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹیویٹ کیا تھا اس کو. نہیں, اس نے مسلمان تھا, کافر تھا, اس نے ادارہ نبوت کے اوپر سوال, مسلمان تھا لیکن اس نے ادارہ نبوت کے اوپر سوال اٹھا دیا. جی میں نے پتا کس کو کہا, آپ کہیں کہ یہ جتنے بھی ہیں نا علماء. میری بات پوری سنے بغیر آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا؟ آپ نے جو اصول ابھی ٹھہرایا تھا وہ تو اصول یہیں سے نس نکل جاتی ہے کہ جو چیز جس لیول کے اوپر رجسٹر کی جائے اس کو اسی لیول کے اوپر ریاکشن دینا ضروری ہے. اسلام کو اصول ہے. ٹھیک. سو ایک بندہ آ کے کہے کہ وطنیت اسلام کا حصہ ہے, تو اس کو اسی طریقے سے اسی لیول کا ریاکشن دینا پڑے گا, کیونکہ اب اس نے اسلام ہلایا ہے. اور جو آپ نے بات کی ہے نا کہ میں بنو ہاشم و اسلام کیسا لگا, میں نے اس بندے سے کہا ہے جس بندے نے
لات منات اور عزا کی آواز لگائی ہے. سیریسلی؟ جی بتاتا ہوں کیوں. اچھا پوچھیں ذرا, میں بتاتا ہوں. جی بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو سفیان نے احد کے پہاڑ کے نیچے سے آواز لگائی محمد ہیں یا ہم نے شہید کر دیا, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو جواب دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں جواب دینا. علی ہے یا شہید کر دیا, نہیں جواب دینا. لات منات اور عزا کی جیت ہو گئی آج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ دے جواب اس کو. سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک. جب جس لیول کی چوٹ ہوتی ہے اس لیول کا ری ایکشن دینا ہوتا ہے. اس لیے اس پوری ویڈیو کو دیکھنا. میں نے کہا تھا آج تک میرے پہ ملامتیں کہتے ہو, میں نے ریاکشن کبھی ویڈیو ریاکشن اپنے بارے میں نہیں دیا. تم نے آج لات منات اور عزا کی آواز لگا دیا کہ وطنیت اسلام کا حصہ ہے. ایگزیکٹلی کیسے؟ اسلام کی ڈیفینیشن جس کے اوپر آدمی بات کی آپ آ ذکر کر رہے ہیں میرا بھی اسے بہت اختلاف ہے. کیا I used to know him. We used to work together. سر بات یہ ہے on a ڈیفینیشن ideological جب چیلنج ہوتی ہے. میری عرض سن لینا. ایک آدمی نے ایک علمی پوائنٹ دیا ہے, اس کا طریقہ کار ہے کہ یار آئیے ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں. علمی پوائنٹ ہے. ساحل صاحب نے سستا نشہ کیا ہوا ہے, علمی پوائنٹ ہے اس نے کلیم کیا ہے نا کہ میں سستا نشہ کرتا ہوں. اس نے کلیم کیا ہے کہ یہ ایک علمی بات ہے, میں اس پہ علیحدہ بات کروں گا. آپ کہیں یار میں ایٹ بیسٹ یہ ہے کہ میں آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا آپ سے بات کروں, لیکن اگر آپ ہر چیز پہ لات منات عزا یہ لیبل لگاتے جائیں گے آگے, سیریسلی ڈیفینیشن کی بات ہے. جتنے لوگوں سے آپ کا اختلاف ہے اسی وجہ سے ہے نا کہ یہ سارے کے سارے لات منات والے ہیں. جی نہیں, اور آپ کیوں ان کو کبھی کسی کو سیکولر کہہ رہے ہوتے ہیں, کسی کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں, اگر کوئی سیکولر ہوگا تو لات منات ہوگا کہہ رہے ہوتے ہیں, کسی کو اصول بتا دیں. اگر کوئی سیکولرزم میں جائے, آپ والے سیکولرزم میں, تو لات منات پہ جائے گا. could be ہے نا, doesn't have to be. بس ٹھیک ہے, بس یہی بات. لیکن اس کے بس ساتھ کیا تک کی بات تھی. میں آگے کھولوں گا نا, میں شروع میں فیصلہ تو نہیں دے بھیا. بات یہ ہے جس بھائی صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, سنیں نا کیجول سیٹنگ آپ کو بتا پکڑ کے رہا آپ بھاگ جاتے ہیں. ہمارے وہ ہمارے صاحب کہتے تھے کہ جگت تو چک کے دوڑنا نہیں چاہیے. بولے 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 یہ جگت نہیں ہے بائی دی وے, پیسے بات کی تھی. لسن, آپ کو ہم سے اختلاف ہے, آپ کہیں یار تم نے اس چیز پہ غلط بات کہی ہے. جب آپ اسے کہیں گے نا تم آل ہاشم کو سکھاؤ گے. اس کے علاوہ کسی اور لیکچر میں آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو شودر گریڈ مسلمان ہیں, یار یہ کون سی اسلامک ٹرمینالوجی ہے؟ میں آل ہاشم نہیں ہوں, میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں, میں شودر ہو جاؤں گا. کوئی اور آدمی ہے وہ آل ہاشم نہیں ہے. یہ الزام ہوتا ہے. جب آل ہاشم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کیا اس میں ابو لہب نظر نہیں آتا؟ آپ کیا کریں گے تو آپ شودر ہو جائیں گے. یہ بتائیں آپ نے کیا, میں نے آپ کیا سمجھتے ہیں, میں جس کو جو میرے سے اختلاف کرتا ہوں شودر کہتا ہوں. میں what I've seen, yes. what you've seen the too less. آپ کو اتنا ہی نہیں پتا کہ ویڈیو پوری دیکھتے ہوتے ہیں. کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ہی اپلوڈ کرتے ہیں نا, آپ پوری دیکھ لیا کریں, جتنا 4 گھنٹے دیکھ لیا کریں. آپ نے وہ منٹ کیوں نکالنا ہوتا ہے؟ وہ تو کلپ آپ ہی لگاتے ہیں نا, میں لگا دیتا ہوں, میں نے لگایا. یہ کلپس میں ساری باتیں آتی ہے نا کہ آپ شودر یہ شودر حرکت ہے کہ نہیں, کہ یہ حرکت ہے نا شودر. سنیں نا, there it is. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جس کا گاچا مومنٹ الٹا ہو رہا ہے. سر آپ نے 4 گھنٹے کی ویڈیو میں سے 1 منٹ دیکھ لی اور آپ نے فیصلہ صادر کر دیا. 20 سیکنڈ لگے آپ کو, اور کتنی بڑی جیت ہو گئی آپ کی. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سر آپ آل ہاشم تم شودر یہ نہیں ہے, یہ سمجھنے کی کوشش کریں. کیا سر آپ کو میں کہوں, آپ نے اس دن ماں بولا تھا اور ایک جگہ پہ ایک بندے گال دی تھی, دونوں کو ملا کے میں کہوں اس نے تو ماں کی گالی دے دی. آپ کہیں گے ساحل ندیم اتنی چیپ بات کی تو نے. اور وہ آدمی اگر آپ سے کہہ رہا ہے کہ یار یہ آپ نے ٹھیک نہیں ہے, تو آپ کہیں گے ایک گالی تمہیں بندے کی نہیں بنتی, تو آپ نے تو ویلیڈیٹ کر دیا. بات نہیں سمجھ رہے آپ نے میری ویڈیو دیکھے بغیر کنکلوژن کیسے؟ بالکل ویڈیو دیکھی ہے, پوری ویڈیو دیکھی, اور میں نے اس میں یہ کہا کہ تم جب بھی میرے سے اختلاف کرو گے تم شودر ہو جاؤ. یہ تو میں نے کہا ہی نہیں ہے. تو پھر میں تو اس پہ اپنے انالیسس دے رہا ہوں. آپ ویڈیو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دلیری بہادری کے اسلام تو یہ بزدلوں کا کام نہیں وغیرہ ہوگا, یہ ساری باتیں. اس کے بعد یہ جو شودر گریڈ ہے نا, یہ یہاں کے مسلمان, سر یہاں کے مسلمان, وہ یہاں کے مسلمان نہیں جی, میں نے یہ نہیں کہا, میں بتاتا ہوں میں نے کیا کہا. وہ ان سے آپ میں نے اس سے کہا میں آل ہاشم ہوں, میں یہ آل ہاشم ہونا کون سی پر ابو لہب کیا نہیں تھا اس میں ہمارے ہاں؟ کس آپ نے مجھے کافر کر دیا. میں نے کیا, ابو لہب کافر نہیں تھا. ہاں تو مجھے آپ کافر کہہ رہے ہیں, لیکن آل ہاشم ہونے کی وجہ سے آپ کو علی نہیں یاد, ابو کیا نام ہے, حمزہ نہیں یاد, آپ کو ابو لہب نہیں یاد آ رہا ہے. مجھے بتائیں, علی بن ابی طالب نے ابو لہب تک جاتے ہیں. علی بن ابی طالب نے کب یہ بات کہی تھی کہ میں آل ہاشم ہوں, اس لیے میری بات سنو. میں بتاؤں کب کہی تھی. جی, انا نبی لا کذب انی ابن عبد المطلب کا مطلب بتائیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ نے سمجھا ہوا ہے. او اچھا, آپ نے جو سمجھا ہوا مطلب صحیح ہے. یس, کیونکہ میں نے کوئی 10 جگہ جا کے پتا کیا ہے, تو میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی یہ کہ اس موقع پر جہاں پہ اس موقع پہ کیوں کہا تھا, کس موقع پہ کہا آپ کو 10 بندوں نے جو بتایا کیا مطلب بتایا, میں وہی کوشش کر رہا ہوں. پہ کیا بتایا, آپ شودر کی بات سن لیتے اگر تو میں سر میں شودر والی بھی بات پہ آتا ہوں. آپ شودر کی بات کو لٹرلی رگڑ رہے ہیں تاکہ کہ آپ اپنا پوائنٹ پروو کر سکیں. میں نے اس لینڈسکیپ میں یہ بتایا لیکن کہ جو پاکستان کے گناہ ہیں, خدا کی قسم شودروں کے ٹائم پہ اس خطے میں یہی گناہ چلتے تھے. زنا, غیبت, لڑکیوں کو پکڑ لینا, چھوٹی بچیاں ریپ کرنا, عورت پروٹیکٹ ہی نہیں ہو سکتی تھی,
ادھر کی ادھر لگا دینا, جا کے راز ادھر سے ادھر کر دینا, ٹول لگا کے رکھنا, گھروں کی خبریں نکالنا. یہ پاکستان میں نہیں چلتا, یہ پہلے بھی چلتا تھا. شودروں نے اپنی عادتیں نہیں بدلی. یہ ہے جملہ. آپ مجھے بتائیں اس میں یہ کس نے کہا کرنا؟ اور سنیں تو صحیح, میں نے یہ کب کہا ساحل ندیم پہ اعتراض ہوا تو تم لوگ تو شودر ہو, بزدل ہو تو تم لوگ شودر ہو. میں نے کہا جو شودروں کے گناہ تھے لکھے ہوئے پڑے ہیں. انبلیویبل. جی یہ پوری ویڈیو کے اندر چینج کرنا کہ یار واقعی مجھے نہیں کہنا چاہیے, مجھے اس طرح سے ایروگنٹ نہیں ہونا چاہیے. Why is that arrogant when I'm diagnosing a disease? Is it not? Oh, اچھا. Who made you doctor of this ummah all of a sudden کہ آپ ڈائگنوز کر رہے ہیں؟ Who made you an analyst of me? Because you just called me Shudar. Brahman Nadeem صاحب, you just called me a Shudar as well. برہمن نہیں سر, وہ لوکل ہیں آپ لوگ ہیں برہمن اور شودر. اعلی ہاشمی برہمن نہیں کہہ سکتے سر. آپ لوگوں میں کیا کاسٹ سسٹم ہوتا ہے؟ کاسٹ سسٹم ہی کو توڑنے کے لیے تو لائے تھے دین آپ کو. آپ پر چلا ہے, آپ نہیں توڑ رہے ہیں, آپ نہیں توڑ رہے ہیں. آپ لوگ کاسٹ سسٹم سے نہیں باہر. ہائر گراؤنڈ کلیم کر رہے ہیں آپ. ہائر گراؤنڈ نہیں کلیم کر رہا ہوں. ایک بندے نے مجھے کہا ہے لٹرلی اسٹریٹ اپ کہ وطنیت اسلام کا حصہ ہے, اور سورہ حجرات میں قبائل جو ہیں اور قومیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنا کے بتا دیا کہ نیشنلزم پیٹریٹزم اسلام کا حصہ ہے. اب اس قبائل کے تعارف میں جو اللہ نے تعارف لکھا ہو, میں نے اس کو بتایا, میں تجھے تعارف بتا دیتا ہوں. میں اس انسان آپ بات نہیں کاٹیں گے یہ والی, یہ ضروری ہے بات, کیونکہ یہ بھی ریل اور بھی میم بنے گی, پھر وہی میم آپ دیکھیں گے اور کہیں گے ساحل مجھے تم نے یہ بات کی تھی. ٹھیک ہے, پوری ویڈیو میں انجینئر والی حرکت, پھر کہتے میں obsessed ہوں. پھر آپ انجینئر پہ آ گئے. وہ میمنگ سورہ حجرات کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں قبیلوں اور قوموں میں بانٹ دیا تاکہ تم تعارف کر سکو. ٹھیک ہے, میں نے اس سے کہا تعارف کرا دیتا ہوں. صحیح. قبیلے کا تعارف یہ ہوتا ہے کہ میں بنو ہاشم ہوں, یہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہاشمیوں کے دفاع کے لیے بنا مار دوں, یا ہاشمیوں کے دفاع میں اپنی جان دے دوں کہ میں ہاشمی ہوں تو ہاشمیوں کے, اور آگے سے مسلمان ہو, آگے سے, اور وہ حق پہ ہو, اور میں ہاشمیوں کے دفاع کر رہا ہوں. یہ ہے پورا کا پورا پیرایا. آپ نے اس میں سے 1 منٹ کی ریل دیکھی, بنو ہاشم کو سکھا رہے ہو. میں نے اس کو کہا ہے کہ بیٹا جب تو یہ کہا نہیں آپ نے, ہاں وہی تو میں نے کہا, میں تو یہ تو کہہ رہا ہوں کہ کیسا ہم سے اسلام سیکھا, کیسا لگا اسلام, پہلے یہ بتاؤ. تو کسی سیکھا بتایا آپ کو, آپ مجھے بتائیں. آپ کی یہ ایروگنس سے جو یہ بات آ رہی ہے, آپ کو غصہ آ رہا ہے کہ ہاشمیوں سے اسلام سیکھا آپ نے. مجھے غصہ اور کس سے سیکھا آپ نے؟ مجھے غصہ اس چیز پہ آ رہا آپ بتائیں نا کسے ہے جنہوں نے ہمیں اسلام سکھایا ہے. جی, اتنی ایروگنس ان میں نہیں تھی. کنہوں نے سکھایا؟ آپ نے نہیں سکھایا. یا کنہوں نے سکھایا؟ میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ آپ نے نہیں سکھایا. کیسے آپ تو پرسنلی ہو رہے ہیں سر, آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے کہ ہاشمیوں سے آیا, گجروں سے نہیں آیا, آپ کو غصہ کس بات؟ میری ایک بات سنیے گا, بڑی اہم بات ہے. میرے والد صاحب ہر روز ہماری, جو ہم کلیال راجپوت ہیں, ہماری فیملی کا جو پہلا آدمی تھا مسلمان ہوا, اس کو اس لیے دعا دیتے ہیں کہ ہم کرشن مہاراج کی فیملی سے ہیں. تو میرے والد صاحب اسے اس لیے دعا دیتے ہیں کہ جس کے گھر میں لوگ ایک کو خدا سمجھ کے اس کو سجدہ کرتے تھے, پوجتے تھے, اس نے غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کے اس خدا ہونے والے خاندان کو سائڈ پہ رکھ کے اس غلامی میں آ گیا. کس غلامی میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا, یہ میں اسے پرسنلی لے سکتا. پوائنٹ یہ میرے لیے آل ہاشم ویسے بڑے اپنا قابل احترام ہے, لیکن آپ کا نا کہ ہم نے آپ کو سکھایا ہے. او بھائی, پاکستان میں آپ 70 علماء کو نہیں 7 لاکھوں علماء کو آپ برا کہہ رہے ہوتے ہیں, اس میں سے ہزاروں آل ہاشم ہی ہیں. کسی دن انہوں نے بٹھا لیا کہ ساحل میں ذرا بیٹھو نا, میں مجھ پہ کون سا احسان ہے آپ کا, مجھ کو آپ کو کون سا آپ نے دین سکھایا ہے. مسئلہ سارا خراب ہو, اس لیے میں آپ سے کیوں خراب ہو جائے گا مسئلہ؟ اس لیے کہ آپ مجھے تو کہہ سکتے ہیں نا کہ تم شودر ہو, میں کیوں کسی ہاشمی سے کہوں گا کہ ہم نے اس کو ہاشمی, کامن سینس کیا کہیں گے آپ کو کیوں تو مسئلہ ہے کہ ہاشمیوں نے آپ کو اسلام سکھایا, تو اس میں مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ تو یہ لگ رہا ہے اس ایروگنس سے مسئلہ ہے. سر آپ کو اس کو ایروگنس ہم نے تمہیں سکھایا ہے, تم وغیرہ وغیرہ لوگ تھے, تمہیں کیا پتا دین کا کیا ہوتا تھا, ہم نے بتایا. اچھا, یہ بتا رہے ہو کیسا لگا دین. اس طرح آپ ایک زنانیوں کی طرح لوپ میں چلے گئے, مردوں کی طرح بات. یہ ریزنٹمنٹ کا جملہ ہے, سنیں نا. ہاں, بار بار ایک لکیر پیٹی جا رہے ہیں. آپ یہ بتائیں, آپ نے ایک کام آپ نے ہاشمی ابو لہب تک پہنچا دیے نا. ابھی آپ نے مجھے صرف, تو میں اس لیے بتا رہا ہوں نا کہ ہاشمی ہونا بذات خود کی بڑی بات نہیں. استغفر, مسلمان ہاشمی ہونا بڑی چیز ہے, اور وہ پورا سیرت کے اوپر. کہیں سے لگ رہا ہے کہ میں ابو لہب کے دین پہ ہوں. I wouldn't go that far. جودوں کو جا کر تو پھر مسلمان ہاشمی ہونا اگر بڑی بات ہے, اور لیکن آپ کو لگ رہا ہے نا کہ ہم شودروں کے طریقے پہ, میں کہنا پورا پاکستان شودروں کے طریقے پہ کوئی شک شبہ ہے. انکلوڈنگ آپ ایسا کریں, بٹوا ادھر چھوڑ کے آدھا گھنٹہ باہر چلتے ہیں, بٹوا ادھر چھوڑ کے, آپ کو پتہ چلے گا پاکستان شودروں کے طریقے پہ ہے کہ نہیں. انکلوڈنگ آل ہاشم جو پاکستان میں رہ رہے ہیں, پاکستان میں آل ہاشم رہے ہیں یا شودر رہے ہیں یا گجر رہے ہیں یا آرائی رہے ہیں,
اسلام ہاشمیوں نے سکھا دیا ہے, اس میں آپ کو پتہ نہیں کس بات کا وہ تکلیف ہو رہی ہے اس بات پہ کہ ہاشمیوں نے ایروگنس پہ. ایروگنس کس بات کی سر؟ ایسا فیکٹ کہ ہاشمیوں نے اسلام سکھایا ہے, نعوذ باللہ, اس میں آپ کو کیوں غصہ آ رہا ہے؟ آپ کو ابو لہب پہ غصہ ہے, اس کا غصہ نعوذ باللہ علی بن ابی طالب اور حمزہ پہ کیوں نکال رہے ہیں سر؟ میں نے نکالا. تو اور کیا کر رہے ہیں آپ؟ حضرت علی پہ میں نے غصہ. تو اور کیا کریں؟ ہاشمی نے آپ کو کوئی بڑی بات نہیں ہے, علی بن ابی طالب کوئی ہاشمی ہونا کوئی بڑی بات نہیں. آپ نے نفسیات پڑھی ہے سر؟ زیادہ کیس بات سنیں, آپ نے نفسیات پڑھی ہے, اور میں نے آپ کو یہ نفسیات آپ کا کچھ بگاڑ کیوں نہیں سکی؟ اللہ اکبر, why couldn't do anything to you? میں پتا Surely didn't do anything for میں you. غلطی کر رہا ہوں نفسیات کی کہ ایک بندے نے 4 گھنٹے کی ویڈیو میں سے 1 منٹ دیکھا ہوا ہے اور میں اس کو اسی 1 منٹ پہ ریپلائی بھی کر رہا ہوں. یہ وہ میری اسی غلطی ہے. 1 منٹ کے کلپ آپ کے آئی ایم ایس پہ لگتے ہیں, آپ کے اپنے لوگ لگاتے ہیں, سارا کرتا ہے, یا تو میں کارڈ کے بیچ پہ لگا دوں تو ایک اور بات ہے نا, اور پھر آپ آن بھی کرتے ہیں اس چیز کو. میں آپ سے صرف ایک چیز کہہ رہا ہوں, میں یہی منع کر رہا ہوں یار, یہ منٹ کلپ والے کام چیپ کام ہے. یہ آپ اسلام آ چکا ہے, تحقیق کا حکم قرآن میں آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ کام پہلے گیتا کے تھرو ہوتے تھے, یہ چھوڑ دو اب, یہ کیمرے میں بتا رہا ہوں. اس میں کون سا جواب دینا ہے؟ 1 منٹ کا کلپ دیکھو گے, اس سے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا, قرآن کی صورت کے خلاف ہے. یہ جو ہاشمیوں نے دین دیا ہے اس قوم کو, اس قوم کے دین کے اوپر نکلو, اس قوم کے دین سے اللہ کے رسول کے دین کے اوپر آؤ, ٹھیک ہے. رسول ہاشمی کے دین پہ آؤ, میرے دین پہ نہ آؤ سر. پتہ مجھے کیا لگتا ہے, ٹھیک ہے. بات یہ ہے, آپ نے کہا آئی ایم ایس میں 1 منٹ کا کلپ تھا, اب میں نے تو فیصلہ صدر کر دیا. سر یہ کام خدا کی قسم پرابلم قرآن کے سخت خلاف. پرابلم یہ ہے کہ آپ جس چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا کہ اس 1 منٹ پہ آپ بات کیوں کر رہے ہیں, لیکن اس 1 منٹ میں جو آپ نے کہا ہے آپ اس کا دفاع بھی کیے جا رہے ہیں. کیونکہ وہی تو میں نے کہا ہے میری غلطی ہے کہ میں نے نہیں آپ یہ غلطی نہیں ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں جو میں رجوع کرتا ہوں, میری غلطی ہے, میں میمر کا جواب دے رہا ہوں. پتہ اس وقت آپ میمر بنے, وہ نہیں, وہ آپ کا دوست ہے, اور پھر آپ آ گئے یار. تو کیوں طریقے سے آپ بھی اس کا نام کسی نہ کسی طرح سے موقع بنا دیتے ہیں, تو میں نے کب نام لیا اس کے سر؟ معاملے آپ کور ڈرائیو اچھی کھیلتے ہیں, کیا بات, میں فل ٹاس پہ اچھی شاٹ کھیل لیتا ہوں, وہ آپ نہ دیے. وہ بھی یہ نہ ہو کہ وہ غیبت میں آ جائے نا یہ بات. نہیں اس پہ غیبت کوئی نہیں. بہرحال میں نہیں چاہ رہا نا, یہ آپ نے اصول حدیث کی بات یہ ہے کہ بات